بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں آپ کا میزبان زاد خان ناصر ثبوت نیوز کے ساتھ حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان اور خاص کر بلوچستان میں صحافی برادری جو ہے اپنے حقوق کے لیے سراپا احتجاج ہے. اور بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کوئٹہ پریس کلب نے اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا کہ 24 فروری یعنی صوبائی اسمبلی کے اجلاس کے دوران صبح 10 بجے سے 5 بجے تک احتجاجی کیمپ لگائیں گے. اس حوالے سے ہم لوگوں نے آج اسٹوڈیو میں بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے سابق صدر سینئر صحافی احمد اللہ رند صاحب کو دعوت دی ہے کہ اور ان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو احتجاج ہیں وہ کس حوالے سے ہے. احمد اللہ رند صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی مہربانی جی. احمد صاحب، 24 فروری کو جو ہے آپ لوگوں نے جو احتجاج کیا اور احتجاجی کیمپ لگا رہے، اس کے اصل مقاصد کیا ہے؟ شکریہ ظاہر خان صاحب. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کے جو حالات کار ہیں، جو ورکروں کے حالات ہیں، وہ نہایت ناگفتہ ہیں. جو میڈیا مالکان ہیں ڈاؤن سائزنگ کے نام پر اور چانٹیوں کے نام پر جو ہے ورکنگ جرنلسٹوں کو، بلکہ اب تو جو نان جرنلسٹک اسٹاف ہے ان کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے اور بڑے معتبر اداروں سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو برطرف کر دیا گیا ہے. لوگوں کو خودکشیوں پہ مجبور کیا جا رہا ہے، ان کے چولہے بجھا دیے گئے ہیں. آگے مزید اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ ان کے پلان میں شامل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری خاموشی اور حکومت کی عدم توجہی کے باعث جو ہے یہ میڈیا مالکان یہ منمانیاں کر رہے ہیں اور پورا انہوں نے انڈسٹری میں جھاڑو پھیرنے کا جو پلان بنایا ہے. کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں باہر آنا چاہیے، اپنی جو بات ہے، اپنا جو مسئلہ ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کے سامنے رکھنا چاہیے. اب یہاں پہ اخبارات ہیں، جو ٹی وی چینلز ہیں، کروڑوں اربوں روپے کمانے کے باوجود یہی دعائی دیتے ہیں کہ جی ہم تو خسارے میں جا رہے ہیں. بھائی جو خسارے میں جا رہا ہے اس کا ادارہ بند ہوتا ہے. یہ کیسا خسارہ ہے کہ ادارہ تو خسارے میں جا رہا ہے لیکن مسلسل چل رہا ہے اور اس کا بزنس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. بزنس بڑھنے کے باوجود خسارہ، یہ مجھے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی لگتی ہے. یہاں پر جو میڈیا ورکر ہیں، جو ہزاروں روپے جن کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، ان کی تنخواہیں جو ہے وہ 5 ماہ سے ادا نہیں کی جاتی ہیں. ان کو کنٹریکٹ لیٹر نہیں دیے جاتے ہیں، ان کو کوئی جاب سیکورٹی نہیں ہے. معمولی باتوں کو بہانہ بنا کر 10 15 20 سال سے محنت کرنے والے ملازمین کو جو ہے وہ گھر کا راستہ دکھایا جاتا ہے. کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ نیشنل میڈیا ہو یا یہاں کا جو مقامی میڈیا ہے، ایک آدھ ادارہ وہ آپ سمجھتے ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، کہ کروڑوں روپے کے اشتہارات لینے کے باوجود انہوں نے پارٹ ٹائمر بھرتی کیے ہیں، سرکاری ملازمین کو بھرتی کیا ہے، اور باہر کے شہروں میں جو نامہ نگار کے طور پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہاں پہ لا کے کیپٹل میں جنرل رپورٹنگ کا ٹاسک ان کو دیا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک ادارہ جو ایک بڑا نام ہے اور معتبر نام ہے، وہ اتنا اخلاقی طور پر گر چکا ہے کہ اپنے ملازمین کو فارغ کرتا ہے اور سینئر موسٹ ملازمین کو فارغ کرتا ہے، اور اس کے لیے بہانے بنائے جاتے ہیں کہ جی اس کی عمر جو ہے اتنی ہو گئی ہے. بھائی بڑی عمر کے لوگ جو ہے میڈیا انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، دوسرے اداروں میں کام کرتے ہیں. کسی کو اتنا ذلیل کر کے کسی ادارے سے نکالنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مورلی کسی ادارے کے شائن نشان ہے. لہذا یہ جو کیمپ ہم لگانے جا رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ایک پریشر ہم بلڈ کر لیں اور حکومت کو بھی بتائیں اور میڈیا مالکان کو بھی بتائیں کہ ورکر وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے وہ آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اب مزید اس طرح کی منمانیاں نہیں دیکھی جا سکتی ہیں. ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی ہدایت پر بلوچستان میں بھی اور باقی تینوں صوبوں میں بھی یہ احتجاجی مظاہرے یوجیز کی جانب سے ہو رہے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. کیا آپ کے خیال میں کہ جو آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ بالکل نکل سکتا ہے. دیکھیں جی، خاموشی جو ہے نا وہ مسائل کی جڑ ہے. جب ہم خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے
ان کے اقدامات کو تسلیم کر لیا ہے، جبکہ ہمارا یہ حق ہے اور اپنے حق کے لیے لڑنا یہ ہمارا قانونی اور اخلاقی اور شرعی حق ہے۔ اس حق کے لیے ہم میدان میں آئیں گے، اور مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پہ اسٹرگل ہوتی ہے اس کا رزلٹ بھی نکلتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور برآمد ہو جائے گا۔ اچھا احمد صاحب، ایک اور چیز ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم دیکھیں گے تو صحافی جو ہے خاص کر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان پہ اعتراض کرتے تھے، ان کے تحفظات ہیں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ذاتی مفادات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لوگوں کی پگڑی اچھالتے ہیں، لوگوں کی بے عزتی کر رہے ہیں، لیکن آج آپ وہی سوشل میڈیا کے حق میں بھی نکلے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا کے جو مثبت پہلو ہیں ہم ان کے حق میں نکلے ہوئے ہیں، مانا کہ سوشل میڈیا میں جو ایک ایول وے ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں مثبت پہلو بھی تو موجود ہیں، اور اس وقت سوشل میڈیا کی اہمیت اور اس کی جو حقیقت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا 22 کروڑ عوام جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ انحصار کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ایکٹ لانے کی تیاری کر رہی ہے، ہمیں اس کی بدنیتی جو ہے وہ نظر آتی ہے، اس لیے کہ آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ملک میں اگرچہ میڈیا کو چوتھا ستون قرار دیا جاتا ہے، لیکن نیشنل میڈیا کو ماضی میں بھی نیشنل پریس ٹرسٹ کے ذریعے یا نیشنل انٹرسٹ کے ذریعے یا اس طرح کے دیگر عنوانات کے تحت اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اب بھی میڈیا ہاؤسز کو، جرنلسٹوں کو اور جرنلسٹوں کی جو تنظیمیں ہیں ان کو تھریٹس ہیں، ان کا قلم اور ان کی زبان جو ہے نا وہ توڑنے اور کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو نیشنل میڈیا کی بات ہے، بالکل اسی طرح جو ہے اسی انداز میں اب سرکار چاہتی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ایک عوامی جو رائے سامنے آ رہی ہے وہ سامنے نہ آئے۔ کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ حکومت کے کمزور پہلو سامنے آئیں گے، اس کی فیلئر سامنے آ جائے گی، اور وہ سمجھتی ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا، میں مانتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو کنٹرول ہونا چاہیے، جن کو اسٹریم لائن ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ درخت کی بالکل جڑوں کو کاٹ دیں۔ شاخوں کو کاٹا جاتا ہے، جڑوں کو تو ختم کر دیتے ہیں آپ، تو پھر کچھ رہا ہی نہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اندر اصلاحات لائی جائیں، اس کا گلا نہ گھونٹا جائے۔ ہم جو پی ایف یو جے یا بلوچستان یونین آف جرنلسٹ یا جو جرنلسٹوں کی دیگر تنظیمیں ہیں، ہم جو سوشل میڈیا کے حق میں بات کرتے ہیں وہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ اس کے مثبت پہلو ہاتھ سے نہ جائیں، منفی پہلوؤں کو کنٹرول کیا جائے، مثبت پہلوؤں کو چلنے دیا جائے۔ اگر یہ کسی کے خلاف ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے، میڈیا کا گلا نہ گھونٹے۔ اچھا ارین صاحب، جن مقاصد کے لیے آپ لوگ احتجاج کریں واقعی یہ حق بجانب ہیں اور آپ لوگوں کے نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے آپ اپنے ممبران جو بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے ہیں، کوئٹہ پریس کلب کے ہیں، اور اس احتجاج میں وکلا بھی ساتھ دے رہے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھو جی، ہم نے اس کے لیے بڑی محنت کی ہے، ہم نے وکلا سے، ہم نے دیگر جو ٹریڈ یونین تنظیمیں ہیں، ٹریڈ یونینسٹ ہیں ان کی تنظیمیں ہیں، اس میں ہم نے پولیٹیکل پارٹی سے بھی اور پارلیمنٹیرین سے بھی ہم نے ملاقاتیں کی ہیں، ان سے ہم نے درخواست کی ہے، ان کو ہم لوگوں نے یادداشتیں بھی پیش کی ہیں، ہینڈ بلز بھی دیے ہیں اپنے مطالبات پر مشتمل۔ تو ایک بہت بڑی تیاری کے ساتھ انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں۔ میڈیا ورکر سے، دوستوں سے میری یہی اپیل ہے، درخواست ہے کہ خدا کے لیے اپنی معیشت کو بچانے کے لیے، اپنے روزگار کو بچانے کے لیے، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو میدان میں آنا چاہیے۔ اگر آپ میدان میں نہیں آئیں گے، اسی طرح آپ نگلے جائیں گے، پھر آپ کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر میں یہی پیغام حکومت کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ عوامی ٹیکس سے جو آپ کروڑوں اور اربوں روپے کے اشتہارات ان اداروں کو دیں گے، ان کے لیے بھی ایک قانون ہونا چاہیے، ایک ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے۔ وہ میڈیا ورکرز کو فیسلیٹیٹ کر لیں، ان کو مراعات دیں، اور جو لیبر کے قوانین ہیں یا جو انڈسٹری کے یا کارپوریشن کے جو قوانین ہیں، جو بھی ان کا اطلاق ان اداروں پہ ہوتا ہے، حکومتی جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ اپنا رول پلے کریں اور ان اداروں کو پابند کریں کہ وہ ملک کے اور عالمی سطح جو مروجہ قوانین ہیں ان قوانین کو فالو کریں اور اپنے ورکر کے اعلیٰ ادھیکار کو بہتر بنائیں۔ ہم ان کے لیے خدمت کے لیے تیار ہیں، ہم ہی کما کے ان کو دے رہے ہیں، اور ہمارے ہی خون کو وہ چوسنے کے درپے ہیں۔
कैसे खामोश रहा जा सकता है. लिहाजा मीडिया वर्कर्स को सामने आना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए. अब्दुल्ला सियाफात साहब, साबिक सदर बलूचिस्तान ऑफ जर्नलिस्ट, आपका शुक्रिया है कि आपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए थे. नाजरीन, आपने हमारे मेहमान की बातें सुनी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब कोई सियासी जमात हुकूमत से बाहर होते हैं तो वो मीडिया की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी और सियासी हवाले से वो आज़ादी चाहते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर सबसे पहले वही जो है सियासी जमात है वो मीडिया के खिलाफ भी कार्रवाई करती है, अदलिया की आज़ादी पर भी यकीन नहीं रखते हैं. जब तक इस मुल्क में आज़ाद मीडिया, आज़ाद अदलिया और सियासी हवाले से आज़ादी नहीं हो तो तरक्की नामुमकिन है. मैं इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.